السلام علیکم سادھو سنت فقیر کے معزز ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالعلیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا صوفی ازم کے روحانی مراحل کون کون سے ہیں۔ تصوف مرحلہ در مرحلہ سفر کرنے کا نام ہے۔ اس سفر کو سلوک اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ گویا صوفی سفر کرتا رہتا ہے، جامد نہیں رہتا۔ صوفی درج ذیل روحانی مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ تزکیہ ہے، یہ نفس کا سفر ہے۔ اس میں حیوانی خصلتیں روحانی خصلتوں میں بدل جاتی ہیں۔ حیوانی خصلتوں کے نتیجوں میں قتل و غارت، دہشت گردی جنم لیتی ہے، لیکن جب تزکیہ نفس سے روحانی خصلت آ جاتی ہے تو پیار، محبت اور برداشت کے رویے جنم لیتے ہیں۔ گویا سلوک و تصوف کے پہلے سفر کا آغاز بھی امن ہی سے ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تصفیہ ہے۔ تصفیہ دل کا سفر ہے۔ اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے اور دنیا کے تمام افکار اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے۔ اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے نہ صرف ہر غیر کو نکال دیتا ہے، یہ مرحلہ دل کو خلوت کدہ بنا دیتا ہے اور انسان زبان حال سے پکار اٹھتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ گویا دل کو محبوب حقیقی کا خلوت کدہ بنا دینا تخلیہ کہتے ہیں۔ سلوک و تصوف کی راہ میں چوتھا مرحلہ تحلیہ ہے۔ اس مرحلے میں سالک صوفی اپنے انسانی اوصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اوصاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ سالک جوں جوں رب کی صفات دیکھتا ہے، اس کی اپنی وہ صفت ہٹتی جاتی ہے اور رب کی صفت کا رنگ اس پر چڑھتا جاتا ہے۔ اس کو تحلیہ کہتے ہیں۔ یہ حلیہ سے ہے۔ حلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں۔ جب زیور دلہن کو پہناتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب رب کے اوصاف کا رنگ صوفی پر چڑھتا ہے تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے، اور جس کا قلب صاف ہو جائے، چمک جائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، اس مرحلہ میں صوفی بھی اسی وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے، اسی طرح صوفی بھی لینے والا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا ہوتا ہے۔ صوفی مانگتا نہیں بلکہ بانٹتا ہے۔ صوفی عطا کرنے والا ہے، بے نیاز اور پیار و محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تحلیے کے ذریعے رب کے اوصاف میں رنگا جاتا ہے۔ ربانی اوصاف میں رنگنے کے بعد صوفی پانچویں مرحلے تجلیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے۔ بندہ فرشی ہوتا ہے مگر انوار تجلیات کے ورود سے من اور باطن میں عرشی بن جاتا ہے، یعنی فرش پر رہ کر عرش پر رہتا ہے۔ صوفی چھٹا مرحلہ التدلی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مقام عروج ہے۔ صوفی عروج پر جاتا ہے اور اس مرحلے میں اسے اللہ کے قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر صوفی کو دنا فتح اللہ کا فیض ملتا ہے۔ صوفی دنا فتح اللہ فیض سمیٹنے کے بعد ساتویں مرحلے التدنی میں داخل ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں اس کے قربت کا سفر بھی تکمیل کو جا پہنچتا ہے۔ گویا اس مقام پر اسے قاب قوسین و ادنیٰ کا فیض ملتا ہے۔ تدنی کے بعد صوفی الترقیٰ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ہر لمحہ اس کا حال اور مقام بدلتا رہتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ ایک جگہ پر نہیں رہتا بلکہ قرب الہی، عشق الہی، محبت الہی، طاعت الہی اور معرفت الہی میں ہر لمحہ اس کو مقام اور حالت بدلتا ہے اور ترقی پذیر رہتا ہے۔ پھر اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہر لمحہ اس کی وجہ سے اس کا عالم کو ترقی کہتے ہیں، یعنی اب وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اس روحانی سفر میں مراحل طے کرتے کرتے صوفی اپنے 9ویں مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ براہ راست رب سے سنتا ہے اور اس کی عطا، کشف اور الہامات لیتا ہے۔ نتیجن صوفی کو زبان سے حق بولتا ہے، اس کے دل سے حق نکلتا ہے، یعنی براہ راست رب سے اخذ کرتا ہے۔ اس مرحلہ میں سفر میں بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے۔ اس آخری مرحلہ کو التولی کہتے ہیں۔ اس مرحلہ میں رب اس کا متولی ہو جاتا ہے۔ رب اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔
رب اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ الغرض وہ مکمل طور پر رب کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ ان سارے مقامات میں کہیں ہمیں غیظ و غضب نظر نہیں آیا، ان سارے 10 اسفار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آئی، بلکہ ہر وقت سفر سوئے جمال، سفر بسوئے رحمت، سفر بسوئے قربت ہے۔ یاد رکھ لیں، جو مولا کے قریب ہو جاتے ہیں اور جو اس کی قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں، چونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں، سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں اور دوریاں مٹاتے ہیں۔ جو لوگ خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوق کو جوڑتے رکھتے ہیں۔